فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ہمارے عقائد، شیعہ عقائد کی مختصر وضاحت، مؤلف آیت اللہ مکارم شیرازی، ناشر ادارہ تعلیم و تربیت لاہور۔ کتاب کے صفحات کی کل تعداد ہے 128۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ مقدمہ ناشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ادیان الہی میں سب سے کامل اور حیات بخش دین ہے، جو اپنی 1400 سالہ تاریخ میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی ثابت و استوار ہے۔ اس نے انسانی معاشروں کے تمام شعبوں میں اپنے وجود کو منوایا ہے۔ وہ بیشتر اور ترقی جو وحدت مسلمین اور لائق رہبری کے سائے میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، وہ کچھ مدت کے بعد ایک رہبر کی رہنمائی سے محرومیت اور قیادت میں ضروری صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے تنزیل کا شکار ہو گئی، اور یوں دین اور انسانیت کے دشمنوں کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ علماء اسلام نے اس تمام مدت میں پوری کوشش کی کہ مکتب الہی کو زندہ رکھیں، اور اس راہ میں انہیں بہت سے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علم و ایمان کے مجسم ان بزرگ علماء کی یہ عظیم جدوجہد عصر حاضر میں آہستہ آہستہ ثمر آور ہو رہی ہے، اور پوری دنیا پر حاکمیت دین کے سلسلے میں خدائے قادر متعال کی خوشخبری کے وقوع پذیر ہونے کی نوید سنا رہی ہے۔ اس دور میں جب خالص اسلامی ثقافت پر شرق و غرب کی استکباری طاقتیں حملہ آور ہیں، تمام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے احکام و معارف الہی کو سیکھنے کی ضرورت و اہمیت سب پر واضح و آشکار ہے۔ ادارہ جس کا ہدف رسالت الہی کی تبلیغ اور دشمن کی ثقافتی یلغار کو روکنا ہے، چاہتا ہے کہ اس راہ میں قدم بڑھائے۔ موجودہ کتاب اس سلسلے میں کی گئی کوششوں کا ایک ثمر ہے۔ امید ہے ارباب معرفت اسے پسند فرمائیں گے۔ من اللہ التوفیق ادارہ۔ فہرست۔ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد اور اس کا پیغام۔ صفحہ نمبر 9۔ پہلا باب خدا شناسی اور توحید۔ نمبر 1 قادر متعال کا وجود۔ صفحہ نمبر 13۔ نمبر 2 اس کی جمالی و جلالی صفات۔ صفحہ نمبر 14۔ نمبر 3 اس کی ذات پاک لامتناہی ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ نمبر 4 وہ جسم نہیں ہے اور ہرگز دکھائی نہیں دیتا۔ صفحہ نمبر 17۔ نمبر 5 تمام اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے۔ صفحہ نمبر 19۔ نمبر 6 توحید کی اقسام۔ صفحہ نمبر 20۔ الف توحید ذات۔ صفحہ نمبر 20۔ ب توحید صفات۔ صفحہ نمبر 20۔ جیم توحید افعالی۔ صفحہ نمبر 20۔ دال توحید عبادت۔ صفحہ نمبر 22۔ نمبر 7 معجزات انبیاء خدا کے حکم سے ہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ نمبر 8 خدا کے فرشتے۔ صفحہ نمبر 23۔ نمبر 9 عبادت خدا کے لیے مخصوص ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ نمبر 10 ذات خداوندی کی حقیقت سب پر مخفی ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ نمبر 11 نہ نفی نہ تشبیہ۔ صفحہ نمبر 27۔ دوسرا باب انبیاء الہی کی نبوت۔ نمبر 12 بعثت انبیاء کا مقصد۔ صفحہ نمبر 29۔ نمبر 13 ادیان آسمانی کے پیروکاروں کے ساتھ پرامن رہن سہن۔ صفحہ نمبر 30۔ نمبر 14 انبیاء کا تحیات معصوم ہونا۔ صفحہ نمبر 31۔
نمبر 15 وہ خدا کے مطیع بندے ہیں، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 16 معجزے اور علم غیب، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 17 انبیاء کا مقام شفاعت، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 18 توسل، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 19 انبیاء کی دعوت کے بنیادی اصول 1 ہے، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 20 سابقہ انبیاء کی پیشین گوئیاں، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 21 انبیاء اور زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 22 قومی اور نسلی امتیازات کی نفی، صفحہ نمبر 39۔ نمبر 23 اسلام اور انسانی فطرت، صفحہ نمبر 40۔ تیسرا باب قرآن اور آسمانی کتابیں، صفحہ نمبر 24 آسمانی کتابوں کے نزول کا فلسفہ، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 25 قرآن پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ، صفحہ نمبر 44۔ نمبر 26 عدم تحریف، صفحہ نمبر 45۔ نمبر 27 انسان کی مادی و معنوی ضروریات اور قرآن، صفحہ نمبر 48۔ نمبر 28 تلاوت تدبر عمل، صفحہ نمبر 49۔ نمبر 29 گمراہ کن مباحث، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 30 تفسیر قرآن کے اصول و ضوابط، صفحہ نمبر 51۔ نمبر 31 تفسیر بالرائے کے خطرات، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 32 سنت کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے، صفحہ نمبر 54۔ نمبر 33 ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سنت، صفحہ نمبر 56۔ چوتھا باب قیامت، موت کے بعد دوسری زندگی، صفحہ نمبر 34 قیامت کے بغیر زندگی بے مقصد ہے، صفحہ نمبر 59۔ نمبر 35 قیامت کے دلائل واضح ہیں، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 36 ماد جسمانی، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 37 موت کے بعد کی عجیب دنیا، صفحہ نمبر 63۔ نمبر 38 قیامت اور نامہ اعمال، صفحہ نمبر 64۔ نمبر 39 قیامت کے گواہ، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 40 پل صراط اور میزان اعمال، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 41 قیامت کی دن شفاعت، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 46 عالم برزخ، صفحہ نمبر 70۔ نمبر 43 مادی اور معنوی صلے، صفحہ نمبر 72۔ پانچواں باب امامت، نمبر 44 ہر دور میں امام موجود رہا ہے، صفحہ نمبر 74۔ نمبر 45 امامت کیا ہے، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 46 امام گناہ اور غلطی سے معصوم ہے، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 47 امام شریعت کا محافظ، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 48 امام لوگوں میں سب سے زیادہ اسلام سے آگاہ ہے، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 49 امام کو منصوص ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 50 اماموں کا تعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 51 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کا تعین، صفحہ نمبر 81۔ نمبر 52 ہر امام کی تاکید اپنے بعد والے امام کے بارے میں، صفحہ نمبر 83۔ نمبر 53 حضرت علی علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہیں، صفحہ نمبر 86۔ نمبر 54 صحابہ عقل اور تاریخ کی عدالت میں، صفحہ نمبر 85۔ نمبر 55 اہل بیت علیہم السلام کے علوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں، صفحہ نمبر 87۔ چھٹا باب مختلف مسائل، نمبر 57 حسن و قبیح کا مسئلہ، صفحہ نمبر 91۔ نمبر 57 عدل الہی، صفحہ نمبر 92۔ نمبر 58 انسان کی آزادی، صفحہ نمبر 93۔ نمبر 59 فقہ کا ایک ماخذ عقل ہے، صفحہ نمبر 93۔ نمبر 60 عدل الہی پر ایک اور نظر، تکلیف ما لا یاتقہ کی نفی، صفحہ نمبر 95۔ نمبر 61 المناک حادثات کا فلسفہ، صفحہ نمبر 96۔ نمبر 62 کائنات کا نظام سب سے بہترین نظام ہے، صفحہ نمبر 96۔
نمبر 63 فقہ کے 4 مآخذ صفحہ نمبر 97۔ نمبر 64 اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، صفحہ نمبر 98۔ نمبر 65 قانون سازی کی ضرورت نہیں، صفحہ نمبر 100، صفحہ نمبر 99۔ نمبر 66 تقیہ اور اس کا فلسفہ، صفحہ نمبر 100۔ نمبر 67 تقیہ کہاں حرام ہے، صفحہ نمبر 101۔ نمبر 68 اسلامی عبادات، صفحہ نمبر 103۔ نمبر 69 2 نمازوں کو ساتھ پڑھنا، صفحہ نمبر 104۔ نمبر 70 خاک پر سجدہ، صفحہ نمبر 105۔ نمبر 71 انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 72 مراسم عزاداری کا فلسفہ، صفحہ نمبر 107۔ نمبر 73 متع، صفحہ نمبر 108۔ نمبر 73 متع، صفحہ نمبر 113۔ نمبر 74 تاریخ تشیع، صفحہ نمبر 115۔ نمبر 75 شیعت کے مراکز، صفحہ نمبر 118۔ نمبر 76 میراث اہل بیت علیہ السلام، صفحہ نمبر 120۔ نمبر 77 2 عظیم کتابیں، صفحہ نمبر 121۔ نمبر 78 اسلامی علوم میں شیعوں کا کردار، صفحہ نمبر 123۔ نمبر 79 79 سچائی، صداقت اور امانت اسلام کے مہم ارکان، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 80 حرف آخر، صفحہ نمبر 126۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد اور اس کا پیغام۔ نمبر 1 ہم عصر حاضر میں ایک عظیم تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس تحول اور تبدیلی کا سرچشمہ آسمانی ادیان میں سے ایک عظیم دین اسلام ہے۔ ہمارے زمانے میں اسلام نے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے۔ دنیا کے مسلمان بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے اصلی محور کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ان کی وہ مشکلات جن کا حل انہیں کہیں اور نہیں ملا، وہ انہیں اسلامی تعلیمات اور اس کے اصول و فروع میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی کا سبب کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو چیز یہاں حامل اہمیت ہے وہ اس نقطے سے باخبر ہونا ہے کہ اس عظیم تبدیلی کے اثرات تمام اسلامی ممالک بلکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے بہت سے لوگ یہ جاننے کے خواہاں ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں کے لیے اس کے پاس کون سا نیا پیغام ہے۔ ان نازک حالات میں ہماری یہ ذمہ داری کہ اسلام کا تعارف اس طریقے سے کرائیں کہ جس طرح وہ ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ یہ تعارف واضح اور عام فہم انداز میں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام اور اسلامی مذاہب سے آگاہی کی جو تشنگی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسے حقیقت کا اظہار کر کے دور کریں اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ ہماری جگہ دوسرے بولیں اور ہماری جگہ وہ فیصلہ کریں۔ نمبر 2 اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے ادیان کی طرح اسلام میں بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک نظریاتی اور عملی مسائل میں الگ الگ خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن یہ اختلافات اس حد تک ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس دین کے پیروکاروں کے درمیان باہمی تعلقات اور تعاون کی راہ میں رکاوٹ بنے، بلکہ وہ اپنے تعاون اور تعلقات کے ذریعے مشرق و مغرب سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کے مقابلے میں اپنے وجود کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے مشترکہ دشمن کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اس ذہنی ہم آہنگی کو وجود میں لانے، اس کی تقویت اور اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے یقینی طور پر چند اصولوں اور ضوابط کی پاسداری ضروری ہے، جن میں سب سے اہم یہ کہ اسلامی فرقے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ ہر ایک کی خصوصیات دوسروں کے لیے واضح ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان کر ہی بدگمانیوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے اور تعاون کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔
ایک دوسرے کو پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے نزدیک اسلام کے اصول و فروع سے متعلق نظریات اس فرقے کے نامور اور جید علماء سے حاصل کیے جائیں، کیونکہ اگر اس سلسلے میں غیر آگاہ لوگوں سے رابطہ کیا جائے یا اس فرقے کے عقائد اس کے دشمنوں سے پوچھے جائیں تو ذاتی پسند اور ناپسند مقصد تک پہنچنے کی راہ مسدود کر دے گا اور باہمی تفاہم جدائی اور بے اعتمادی میں تبدیل ہو جائے گی۔ نمبر 3، مذکورہ بالا دونوں نکات کے پیش نظر ہم نے یہ عزم کیا کہ اصول و فروع میں اسلامی عقائد کا تذکرہ شیعہ مذہب کی خصوصیات کے ساتھ اس مختصر سی کتاب میں کریں اور ایک ایسی تصنیف سامنے لائیں جو درج ذیل خصوصیات کی حامل ہو۔ نمبر 1، تمام ضروری مطالب کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں بیان کیا جائے اور صاحب تحقیق قائرین کے کندھوں سے متعدد کتابوں کے مطالعے کا بوجھ کم کر دیں۔ نمبر 2، مطالب واضح ہوں اور ان میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، یہاں تک کہ ان اصطلاحات کے استعمال سے بھی گریز کیا جائے جو فقط علمی ماحول یا دینی علوم کے مراکز میں مشتمل ہوں۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ کام ابحاث کو سطحی بنانے کا موجب نہ بنے۔ نمبر 3، اگرچہ یہاں ہمارا مقصد عقائد کا ذکر ہے نہ کہ ان کی دلائل کا بیان، لیکن بعض اہم مقامات پر اس مختصر تحریر کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ابحاث کو کتاب، سنت اور عقلی دلائل سے مزین کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کی پردہ پوشی، لیپ پوت اور پہلے سے کیے گئے فیصلے سے خالی ہو تاکہ حقائق اس انداز میں بیان ہو جس طرح وہ ہیں۔ نمبر 5، تمام فرقوں کے احترام کے سلسلے میں قلم کے تقدس اور علت کو تمام مباحث میں ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ موجودہ کتاب مندرجہ بالا نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ الحرام کے سفر کے دوران جب روح اور دل پاکیزگی سے معمور ہوتے ہیں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد متعدد نشستوں میں چند علماء کے ساتھ اس پر بحث و تحقیق کی گئی، اس طرح یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اوپر جن اہداف کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے حصول کے لیے یہ کتاب مفید واقع ہوگی اور آخرت کے لیے ایک ذخیرہ ہوگی۔ ہم خدا کے حضور دست بدعا ہو کر عرض کرتے ہیں، ناصر مکارم شیرازی، مدرسۃ الامام امیر المومنین قم، محر الحرام سن 1417 ہجری۔ پہلا باب، خدا شناسی اور توحید۔ نمبر 1، قادر متعال کا وجود۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا پوری کائنات کا خالق ہے، اس کی عظمت، علم اور قدرت کے آثار کائنات کی تمام موجودات کی جبیں پر نمایاں اور واضح ہیں۔ یہ آثار ہمارے وجود میں، جانداروں اور نباتات کی دنیا میں، آسمان کے ستاروں میں، عالم بالا میں، غرض ہر جگہ آشکار ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موجودات عالم کے اسرار میں ہم جس قدر غور و فکر سے کام لیں، اسی حساب سے اس ذات پاک کی عظمت، اس کے علم اور قدرت کی وسعت سے باخبر ہوتے جائیں گے۔ علم و دانش کی ترقی کی بدولت روز بروز اس کے علم اور حکمت کے دروازے ہم پر کھلتے جائیں گے۔ یہ ہماری فکر کو نئی راہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ افکار اس ذات حق سے ہمارے والہانہ عشق کا سرچشمہ ثابت ہوں گے اور لحظہ بہ لحظہ اس ذات مقدس سے ہمارے قرب کا باعث، نیز اس کے نور جلال و جمال میں ہمیں غرق کر دینے کا باعث ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقین کے متلاشی لوگوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ زاریات آیت نمبر 20-21۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو خدا کو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی خلقت کے رازوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تو نے انہیں ہرگز فضول پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190-191۔
نمبر 2، اس کی جمالی و جلالی صفات۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات پاک، ہر عیب و نقص سے پاک اور تمام کمالات سے آراستہ ہے، بلکہ وہ تو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا میں موجود ہر قسم کے کمال و جمال کا سرچشمہ اس کی ذات پاک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حاکم اور اصلی مالک وہی ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے بری ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، امان دینے والا ہے، سب چیزوں کا نگہبان ہے اور ناقابل شکست طاقت ہے، جو اپنے مؤثر ارادے کے ذریعے ہر امر کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ عظمت کے لائق ہے اور وہ منزہ ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور ایسا موجد ہے جس کی مثال نہیں ملتی، نیز وہ صورتوں کا بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور ہر طرح کی صفات کمال ہیں، اور ہر طرح کی صفات کمال، آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ عزیز حکیم ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 23-24۔ یہ تھی اس کی بعض صفات جمالی و جلالی۔ نمبر 3، اس کی ذات پاک لامتناہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہے، خواہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہو یا ازلی و ابدی ہونے کے لحاظ سے۔ اسی لیے زمان و مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زمان و مکان خواہ جیسے بھی ہوں بہرحال محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، اور وہ حکیم و علیم ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم جہاں بھی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ ہاں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے اور ہماری روح کے اندر ہے اور ہر جگہ ہے، اس کے باوجود وہ مکان سے بے نیاز ہے، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 3۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں یہ دیکھتے ہیں، یعنی صاحب عرش اور صاحب عزت، تو وہ صاحب عرش اور صاحب عزت و مجد ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 15۔ تو یہاں عرش سے مراد تخت شاہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک دوسری آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدائے رحمان عرش پر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے، بلکہ وہ مادی دنیا اور ماورائے طبعی دنیا پر اس کی حکمرانی کا اعلان کر رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص جگہ کے قائل ہو تو گویا ہم نے اسے محدود کر دیا ہے اور اسے مخلوق کی صفات کا حامل قرار دیا اور اسے بھی دیگر اشیاء کی طرح قرار دیا، حالانکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11۔ اس کا کوئی کف اور ہمسر نہیں ہے۔ سورہ توحید آیت نمبر 4۔ نمبر 4، وہ جسم نہیں ہے اور ہرگز دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا عقیدہ کہ خدا ہرگز ان آنکھوں کے ذریعے دکھائی نہیں دے سکتا، کیونکہ آنکھ سے دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے، جگہ کا محتاج ہے، رنگ و شکل کا حامل ہے اور جہد رکھتا ہے۔ یہ سب مخلوقات والی صفات ہیں اور خداوند متعال اس بات سے ماورا ہے کہ اس میں مخلوقات والی صفات پائی جائیں۔ رؤیت خدا پر اعتقاد رکھنا ایک قسم کا شرک ہے، یعنی آنکھیں اسے نہیں دیکھتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ مہربان و آگاہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل کے بہانہ ساز لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی رؤیت کا مطالبہ کیا اور کہا ہم اس وقت تک ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکارا دیکھ نہ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے گئے اور ان کا مطالبہ دہرایا تو خدا کی طرف سے یہ جواب سنا
مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب تیرے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی نازل کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو عرض کی، خدایا تو اس سے منزہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا جا سکے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور مومنین میں سے پہلا مومن ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ خدا ہرگز دکھائی نہیں دے سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بعض آیات اور روایات میں رؤیت خدا کی بات آئی ہے تو اس سے مراد دل اور باطن کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہے، کیونکہ قرآنی آیات ہمیشہ ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کے سوال کے جواب میں جس نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یا امیر المومنین کیا آپ نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا، کیا میں کسی اندیکھے کی عبادت کروں؟ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آنکھیں اسے ہرگز نہیں دیکھ سکتی لیکن دل قوت ایمان سے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 179۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے لیے مخلوقات والی صفات کا قائل ہونا خدا کی معرفت سے دوری اور شرک میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ مثلاً اس کے متعلق مکان، جہت، جسمانیت، مشاہدہ اور رؤیت کا عقیدہ رکھنا، جی ہاں، وہ تمام ممکنات اور ان کی صفات سے بالاتر ہے اور کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ نمبر 5، تمام اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معرفت خداوند متعال سے متعلق اہم ترین مسائل میں سے ایک توحید یعنی خدا کی وحدانیت کی معرفت کا مسئلہ ہے۔ حقیقت میں توحید صرف اصول دین کے ایک جز کا نام ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی عقائد کی روح اور جان ہے۔ یہ بات بالکل واشگاف الفاظ میں کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے اصول اور فروع عقیدہ توحید سے تشکیل پاتے ہیں۔ ہر مقام پر توحید اور وحدانیت ہی جلوہ گر ہے۔ مثال کے طور پر توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، بعبارت دیگر انبیاء کی برحق دعوت، ادیان آسمانی، قبلہ مسلمین، قرآن اور خدا کے عالمگیر قوانین و احکام کی وحدت، نیز مسلمانوں کی وحدت اور نظریہ قیامت کی وحدت۔ اسی وجہ سے قرآن نے نظریہ توحید سے ہر قسم کے انحراف اور شرک کی طرف میلان کو ایک ناقابل عفو کا گناہ قرار دیا ہے۔ خدا ہرگز شرک کی معافی نہیں دے گا اور اس سے کم جس چیز کو بھی چاہے اور لائق سمجھے معاف کر دے گا۔ جو کسی کو خدا کا شریک قرار دے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اے رسول، آپ اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر شرک اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ نمبر 6، توحید کی اقسام۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید کی کئی اقسام ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل 4 اقسام نہایت اہم ہیں۔ الف، توحید ذات یعنی اس کی ذات واحد ہے اور کوئی اس جیسا اور اس کے مانند نہیں ہے۔ بے، توحید صفات یعنی علم، قدرت، عزیلت، ابدیت اور دیگر صفات اس کی ذات میں مجمع ہیں اور یہ صفات اس کی عین ذات ہیں۔ وہ مخلوقات کی طرح نہیں جن کی صفات آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں اور ان کی ذات سے بھی الگ ہوتی ہیں۔ البتہ خدا کی ذات اور صفات کے درمیان وحدت کا مسئلہ غور و فکر اور باریک بینی کا محتاج ہے۔ جیم، توحید افعال یعنی اس جہان ہست و نابود میں جو بھی فعل، حرکت یا تاثیر موجود ہے اس کا سرچشمہ خدا کا ارادہ ہے اور اس کی مشیت ہے۔ خدا ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62۔ یعنی زمین اور آسمان کی چابیاں اس کے لیے ہیں اور اس کے قبضے قدرت میں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 12۔ جی ہاں، یعنی کائنات میں اس ذات پاک کے سوا کوئی حقیقی عفت موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اعمال میں مجبور ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم ارادہ کرنے اور فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ یعنی ہم نے اسے ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، وہ شکر گزار بنے اور قبول کرے یا کفران کرے اور انکار کر دے۔ سورہ انسان آیت نمبر 3۔ یعنی انسان کو اس کی کوشش اور صحیح کا نتیجہ ہی ملتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39۔
یہ قرآنی آیات بالکل واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ انسان اپنے ارادوں میں خود مختار ہے، لیکن چونکہ ارادے کی یہ آزادی اور کام کی قدرت ہمیں خدا نے عطا کی ہے، لہٰذا ہمارے اعمال کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، لیکن یہ امر اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ہم اپنے اعمال کے جوابدہ ہیں۔ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال آزادی سے انجام دیں تاکہ اس طریقے سے وہ ہمارا امتحان لے اور تکامل کے راستے پر ہمیں گامزن کرے، کیونکہ انسانی تکامل ارادے کی آزادی اور اطاعت خدا کا راستہ اپنی مرضی سے طے کرنے میں مضمر ہے۔ اختیار کے بغیر جبری کام نہ تو کسی کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ہی برائی کی۔ اگر ہم اپنے کاموں میں مجبور ہوتے تو اصولی طور پر بعثت انبیاء اور آسمانی کتب کے نازل ہونے کا کوئی مفہوم رہتا اور نہ ہی دینی فرائض اور تعلیم و تربیت کا کوئی مطلب بنتا، نیز ثواب اور عذاب بھی بے معنی بن جاتے ہیں۔ یہ وہی عقیدہ جو ہم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب فکر سے سیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ جبر مطلق صحیح ہے اور نہ تفویض، بلکہ ان دونوں کی درمیانی صورت ہی درست ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، باب الجبر والقدر والامر بین الامرین۔ دال توحید عبادت، یعنی عبادت خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی یہ قسم اس کی تمام اقسام سے اہم ہے۔ انبیاء الہی بھی اسی کی زیادہ تائید کرتے ہیں، یعنی انہی انبیاء کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف خدا کی عبادت کریں اور اس کے لیے اپنا دین خالص کریں اور توحید میں شرک سے بچیں۔ یہ ہے خدا کا ابدی دستور۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اخلاق اور عرفان کے تکاملی مراحل طے کرنے کے لیے توحید کی گہرائیاں اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ اس مرتبے تک پہنچ جاتی ہیں کہ انسان صرف خدا سے دل لگائے، ہر جگہ اسی کا طالب رہے، اس کے سوا کچھ نہ دیکھے اور کوئی چیز اس کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف نہ کر لے، یعنی جو چیز تیری توجہ اپنی طرف مبذول رکھے اور تجھے خدا سے دور کر دے وہ تیرا بت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید ان 4 اقسام میں منحصر نہیں ہے، بلکہ توحید مالکیت یعنی سب چیزیں خدا کی ملکیت ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور توحید حاکمیت یعنی قانون فقط خدا کا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 بھی توحید کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔